بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ڈالر نیچے سے نیچے آ رہا ہے، مگر اس میں سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا یہ دیر پا ہوگا، کیونکہ ابھی تو جو بھی ذخیرہ اندوز تھے، جو مارکیٹس تھیں، وہاں پر جس طرح چھاپے مارے جا رہے ہیں، بند کیا جا رہا ہے، یا ایکسچینج کمپنیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کو جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، یا جس طرح سے بھی ان کا ایک کاروبار ایک ریگولیٹ کیا جائے، اس وجہ سے ڈالر نیچے سے نیچے آ رہا ہے۔ لیکن یہ کب تک ہوگا، کیونکہ کمائی تو ہماری نیچے جا رہی ہے۔ شمشاد اختر صاحبہ وزیر خزانہ نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں، ہماری ریمیٹنسز بھی، یعنی ترسیلات زر باہر سے جو پاکستانی رقوم بھیجتے تھے وہ بھی نیچے جا رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹ بھی نیچے جا رہی ہے، جو اصل ہماری کمائی ہے۔ تو پھر پریشر تو آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح سسٹین کیا جائے گا، ایک سوال یہ ہے۔ لیکن جس طرح بجلی پر کریک ڈاؤن، اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہم نے دیکھا، بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن دیکھا، وہ بھی بڑا زبردست معاملہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، جن کو سب سے زیادہ مرات ملی اس ملک میں، جو اشرافیہ ہے، جس کے بارے میں یو این کی رپورٹ آئی کہ 17 ارب ڈالر سالانہ، 17 ارب ڈالر سالانہ جو مراتی یافتہ طبقہ ہے، اس کو یہاں پر اتنا کبھی ٹیکس چھوٹ ملتا ہے، ان کو اتنے فائدے ملتے ہیں، ان کی موجیں ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں مفت پیٹرول، مفت بجلی، ان کا تو کچھ نہیں، ان کو رعایت پر بجلی، بہت کچھ ملتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے یہاں پر ریلیف نہیں ہے۔ 200 یونٹ سے کم کے لیے جی آئی ایم ایف سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی جلدی جواب آ جائے گا، اور وہ بھی قسطوں میں اس کو دینا ہوگا۔ لیکن جو بجلی چوری کے خلاف جس طرح سے کریک ڈاؤن کی بات کی، اس میں دیکھیے کتنی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ ایک کونسلر کا قتل ہو گیا ہے کراچی میں۔ جماعت اسلامی کے کونسلر حبیب اللہ، ان کا گزشتہ رات قتل ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ معاملہ کیا ہے کہ جی وہ کنڈا، جس طرح ڈائریکٹ بجلی لی جاتی ہے، بجلی چوری کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے وہ میٹنگ میں گئے، اور پولیس بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ جی وہی سمجھانے کہ بھئی یہ نہ کرو، جو بھی ظاہر ہے کہ کونسلر ہیں تو مل ملا کر لوگوں کے پاس جانا، پولیس نے بھی کہا ہوگا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یا بجلی کے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی اس کو روکیں، تو اس پر وہاں پر بحث ہوئی۔ ان کا بیٹا بھی بتا رہا ہے، اور وہیں پر موٹر سائیکل پر وہ لوگ تھے جو قاتل تھے، انہوں نے گولیاں چلا دیں، اور اس میں یہ جماعت اسلامی کے کونسلر کراچی کے، وہ اس میں جاں بحق ہو گئے، ان کا قتل کر دیا گیا۔ اب سوچئے ذرا کہ اب یہ کتنا ایک ڈیسپریٹ ماحول بن گیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو عادت ہو گئی ہے بجلی چوری کی، وہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ لوگوں کو قتل کرنے پر اترائے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا۔ اس کے علاوہ یہ خبریں تو بہت زیادہ گردش میں ہیں کہ کوئی بجلی کے محکمے کا، مثلا لیسکو کا لاہور میں خبر آئی کہ ان کے عملے کو یرغمال بنا لیا گیا، کمرے میں بند کر دیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ جناب کسی کی بجلی چوری روکنے کے لیے گئے تو قتل کی دھمکیاں فون پر دی جا رہی ہیں، اس کی رپورٹ درج کرائی جا رہی ہے۔ یہ سب خبریں اس وقت چل رہی ہیں، اور آپ دیکھیے کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبر بھی ہے کہ جو ادویات ہیں، جان بچانے والی ادویات، وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہیں، اس کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے۔ پھر بجلی مزید مہنگی کرنے کی خبر آ گئی ہے، مزید مہنگی کرنے کی خبر آ گئی ہے، اور گیس کی بھی وزیر توانائی، نگران وزیر توانائی نے یہ بھی یہاں خبر سنا دی کہ جناب گیس کی قیمتیں مزید بڑھانی ہوں گی۔ یہ دیکھیے آپ، تو کوئی خبر اچھی نہیں آ رہی، اسی لیے حالات جو ہے کنٹرول سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ بجلی کے بل ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں دے پائیں گے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی کھپت جب کم ہوگی تو اوور آل ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ اب کچھ جو مافیاز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، چینی قیمت میں بھی مزید کمی ہوئی ہے، پنجاب چینی اسکینڈل ملوث 13 بڑے ڈیلرز کے نام ایف آئی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ پھر بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، فوری مقدمہ اور گرفتاری کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ لیکن دیکھیے ساتھ کیا خبریں آ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 10 روپے تک اضافے کا امکان ہے۔ اب یہ دیکھیے ہر 15 دن بعد اب چونکہ رد و بدل کرنا ہوتا ہے، تو ابھی ایکسپریس نے خبر لگائی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 10 روپے تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 70 پیسے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 238.29 روپے، ڈیزل کی 237.61 روپے ہو گئی ہے۔ ایکس ریفائنری قیمتوں میں اضافے کے باعث پیٹرول ڈیزل قیمت میں 16 دسمبر سے مزید بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا، مزید یہ مہنگی ہونی ہے۔ بجلی کا میں جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا اس پر بھی آتے ہیں۔
بنیادی ٹیرف پن بجلی کا پیداواری ٹیرف 3.85 روپے سے بڑھا کر 4.96 روپے فی یونٹ مقرر کر دیا گیا ہے. تو ہر طرف سے ہمیں قیمتیں بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. بجلی کی قیمت ہے تو وہ بڑھ رہی ہے, کریک ڈاؤن اپنی جگہ ہو رہا ہے, لیکن ڈالر چل نیچے آ رہا ہے مگر مہنگائی اس طرح نیچے نہیں آ رہی, اسمگلنگ رک رہی ہے, اس پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے, پیٹرول ابھی بڑھنا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر جناب ٹیکس بھی لیا جاتا ہے. اب یہ تو عام آدمی بھی استعمال کرتا ہے. آپ سوچیں کہ ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے 50% سے بجلی کے بلوں سے اور پیٹرول سے لیا جا رہا ہے ٹیکس. یعنی جو امیر آدمی ہے اس سے ٹیکس نہیں لینا, اور یہاں پر بڑا آسان ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں ایف بی آر کا اگر پورا محکمہ بند بھی کر دیا جائے تو 50% تو ٹیکس پھر بھی آ جائے گا پیٹرول سے اور یہ بجلی اور گیس سے. تو ان کا کیا کام ہے؟ کام تو اصل یہ ہے کہ جو لوگ اتنے پیسے رکھ رہے ہیں, کماتے ہیں اتنا زیادہ, وہی جو تنخواہ دار ہے اسی پر بڑھاتے جاتے ہیں. بھائی ان لوگوں کے پیچھے جائیں نا آپ کہ جو ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, اور ان سے آپ ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کرتے, ان سے لیتے ہی نہیں ہیں. اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ جناب کمائی ہے لیکن ٹیکس نہیں. اور پھر ان لوگوں سے ایک غریب آدمی سے آپ ٹیکس لیے جا رہے ہیں. بجلی میں آپ دیکھیے نا کوئی 40% تو ٹیکس ہے بجلی کے اندر. جو بل آ رہا ہے 100 روپے کا بل ہے تو اس میں 40 روپے تو ٹیکس میں جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے, وہ ایک غریب آدمی بھی دے رہا ہے وہ ٹیکس. اچھا جی, اب حالات یہ ہو گئے ہیں, اتنی زیادہ ڈسپریشن آ گئی ہے. ٹریبیون کی خبر ہے کہ 15 پر کالز کا تانتا بن گیا کہ کیونکہ یہ بات شروع ہوئی کہ اعلان ہوا کہ مقامی پولیس کی طرف سے کہ آپ کوئی یہ نہ سوچے, اپنی زندگی خاتمہ کرنے کا نہ سوچے, تو اگر کوئی اتنا پریشان ہے تو فون کرے, ہم اس کو راشن پہنچا دیں گے. اب سینکڑوں فون کالز آ رہی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. تو جو ہمارے دین میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس طرف لوگ اس طرح سوچتے ہیں, اتنی مایوسی میں جا کر اپنے خاندان کے حوالے سے. تو اللہ رحم کرے, اتنی کالز آنے لگ گئی ہیں کہ جی وہ پولیس پھر جناب مخیرت ذات سے کہتی ہے جی راشن پہنچائیں. یہ مہنگائی نے لوگوں کو بالکل آپ سوچئے کہ ان کی کمر توڑ دی ہے, اتنے برے حالات ہو گئے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جناب مارکیٹ سے غائب ادویات کی دستیابی کے لیے متبادل برانڈ لانے کا فیصلہ. دوائیاں بھی نہیں مل رہی لوگوں کو, یہ تو حالت ہو گئی ہے. بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع, دکانیں مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز. اب یہ تجویز ہے, اگر بند کرتے ہیں پھر بھی احتجاج ہوگا, اور بند کریں گے تو بجلی کی کھپت کم ہوگی اور اس سے کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی اور زیادہ بڑھیں گی اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی پھر کم ہو جائے گی. پہلے ہی آپ دیکھیے انڈسٹریلائزیشن بالکل بند ہو کے رہ گئی ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ملک ترقی کر لے اور وہاں پر توانائی کی کھپت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. توانائی کی کھپت, کیونکہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے, کسی بھی چیز کی پروڈکشن کرنی ہے, کوئی بھی انڈسٹریلائزیشن کسی بھی طرح کا کام آپ نے کرنا ہے, اس کے لیے توانائی کی ضرورت ہے. تو انرجی کے بغیر تو آپ کریں گے, جتنی انرجی کنزیوم ہوگی آگے بڑھیں گے اور پھر آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں. یہاں جب بند کریں گے آپ تو انرجی تو آپ کی کنزیوم نہیں ہو رہی, تو آپ کیا فیکٹری لگائیں گے, کاروبار نہیں ہوگا, کیا کریں گے, اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا. تو یہ دونوں طرف سے ہے معاملہ. پھر پاکستان $300 ملین قرض کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی شرائط ماننے پر آمادہ. 6% شرح سود پر, 6% انٹرسٹ پر یہ ہو رہا ہے. اور کیا جی انکم ٹیکس کو بہتر بنائیں گے, بنیادی ڈھانچہ ٹھیک نہیں کرنا, مزید قرض لے لینے ہیں. اور اس پر بڑی خوفناک خبر شہباز رانا صاحب نے دی ہے, ٹریبیون میں یہ لگی ہے کہ ہماری جو سود کی ادائیگی ہے وہ ہماری کل کمائی سے بڑھ گئی ہے. ایف بی آر جتنا پیسہ کلیکٹ کر رہا ہے, ہماری جو کمائی ہے اس سے زیادہ ہم نے جولائی کے مہینے میں سود کی ادائیگی کی ہے. آپ سوچیں ذرا, اتنے برے حالات. اچھا, اس کے ساتھ جناب بجلی چوروں کے خلاف ایکشن لینے پر لیسکو افسر کو قتل کی دھمکیاں. اس کے علاوہ ایک اور خبر, لاہور میں پولیس اہلکاروں پر لیسکو اہلکاروں پر تشدد کا ایک اور واقعہ. رائیونڈ میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران حملے میں ایکسین, ایس ڈی او رائیونڈ سمیت متعدد لیسکو اہلکار زخمی. ایکسین اور ایس ڈی او کو ملزمان نے کمرے میں بند کر دیا. سوچیں ذرا کیا کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں. ایک اسی طرح بجلی کے محکمے کا ملازم زخمی ہو گیا, اس پر فائرنگ ہوئی, وہ خبر بھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی. اسلحہ لوگوں نے گھر پر رکھ لیا کہ جی کوئی ہماری بجلی نہ کاٹے. یہ معاملات ہو رہے ہیں. پھر پولیس پکڑنے آئی, جو لوگ احتجاج کر رہے تھے پولیس نے ان پر دھاوا بول دیا. یہ بھی ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی. یہ جو جناب ہے بجلی چوروں کے خلاف ایکشن میں لیسکو افسر کو دھمکیاں, یہ بھی خبر ایئر وائی پہ لگی ہوئی ہے. اور اس میں جناب بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن
کرنے والے ایس ای لیسکو کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگیں، اور اس میں جناب یہ کہا جا رہا ہے سابق ایم این اے سعید ظفر کی بجلی چوری پکڑی گئی تھی۔ بجلی چوری کے عمل کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے والے ایس ای لیسکو ندیم ملک کو اب قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایس ای لیسکو ننکانہ ندیم ملک کا کہنا تھا کہ فون پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حکام کو دھمکی ملنے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے، اور اب جناب پنجاب حکومت نے کہا جی بجلی چوروں کے خلاف جائیں، اور یہ بھی انکشاف کیا تھا جی کنڈے کے ذریعے ایک برس میں 230 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے۔ ایک برس میں 230 ارب روپے کی بجلی یہ جو چوری کی گئی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کتنے خوفناک حالات ہیں، کتنی بری صورتحال ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہوا ہے جناب، یہ سرجانی ٹاؤن میں کونسلر حبیب اللہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ محمد حبیب اللہ بجلی چوری کے خلاف میٹنگ میں شریک تھے، پولیس یہ کہہ رہی ہے۔ تو صرف یہ کہ میٹنگ میں شریک ہوا ہے اور وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ بجلی چوری نہ کرو، اس کو قتل ہی کر دیا گیا۔ لوگ اتنے زیادہ یہ لوگ بکھر گئے ہیں اس معاملے پہ، جن کو عادت ہوگی بجلی چوری کی جو اس طرح کریں، تو وہ تو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ اور ویسے ہی لوگوں کی برداشت، جو بیچارے بل دینے والے ہیں، جو یعنی ایماندار شخص ہے، اس کی تو سختی ختم ہو گئی ہے۔ اب جو چوری کر رہا ہے وہ اس حد تک چلا گیا کہ وہ لوگوں کی جان لینے کے در پہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں جناب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو دیگر خبریں، بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 46 پیسے مزید مہنگی۔ اضافہ جولائی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اضافے کے اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا نوٹیفیکیشن۔ صارفین سے اضافہ ستمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ تو کیا خاک ریلیف ملنا ہے جی، یہ تو اور زیادہ مہنگائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے، یہ جو میں عرض کر رہا تھا، شہباز رانا صاحب نے خبر دی ہے کہ جی جمعرات کو اپروو کر دیا ہے نگران حکومت نے 126 ارب روپے کی سکیمز ہے، ڈیولپمنٹ سکیمز۔ لوگوں کو یہاں روٹی نہیں مل رہی تو 126 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز امپروو کر دی ہیں۔ 30 کروڑ ڈالر کے ٹیکس کمپلائنس بڑھانے کے لیے 30 کروڑ ڈالر کا انتہائی مہنگا جو لون ہے، قرض ہے، وہ لے لیا۔ پہلے قرض ہم سے اتارے نہیں جا رہے اور یہ مزید قرض لیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نگران سیٹ اپ بھی پیچھے نہیں ہے، جس طرح پچھلی حکومت گئی جناب ریکارڈ بنا کر قرضوں کا۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا، ٹریبیون میں یہ خبر لگی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF has asked the caretaker government to implement the terms of 3 billion standby agreement including reducing cost and speeding up process of privatization of public entities، کہ جلد از جلد جناب یہ پرائیویٹائزیشن بھی کریں، نجکاری کریں۔ اور شمشاد اختر صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جی امید ہے کہ نومبر تک ہمارا ایگریمنٹ IMF سے مزید آگے بڑھے گا اور دسمبر میں شاید ہمیں رقم بھی کچھ ملے گی اور آگے چل کے کچھ ملے گی، اس کے لیے شرائط ابھی اور پوری کرنی ہے۔ یہ جناب اس وقت حالات ہیں۔ اور خام مال کی کمی اور LC کے مسائل طول پکڑ گئے۔ ملک میں جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت، کراچی سے خیبر تک ہزاروں ادویات ناپید، مریض پیسے لے کر پھرنے پر مجبور۔ ادویات کی مصنوعی قلت کے باعث پاکستان فارماسسٹ فورم نے 12 ستمبر کو احتجاج کا عندیہ دے دیا ہے۔ امراض قلب کی دوا ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ مرگی کی دوائی ہے وہ 4 گنا زائد قیمت پر ہونے کے باوجود قلت کا شکار ہے۔ پھر گزشتہ مہینوں میں اضافے کے بعد 500 روپے تک پہنچ گئی ہے ٹیگرال کی قیمت۔ نیند کی دوائی ہے جی، اس میں 10 گنا اضافے کے بعد بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، اندازہ لگائیں۔ چند ماہ میں شوگر کی انسولین قیمت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا۔ انسولین 2500 سے بڑھ کر 3000 میں فروخت ہونے لگی۔ ایک ماہ میں بلڈ پریشر کی دوائی کی قیمت 100 روپے کا اضافہ، اور اس طرح سے جناب ایک ماہ کے عرصے میں 274 سے 329 تک پہنچ گئی ہیں کچھ جو ادویات ہیں۔ تو یہ جناب اسد اللہ صاحب نے اس خبر کو شیئر کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں جولائی انٹرسٹ پیمنٹس ایکول ٹو FBR کلیکشن۔ جولائی میں جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ FBR کی کلیکشن کے برابر ہو گئی ہیں۔ انٹرسٹ پیمنٹ ان جولائی انکریزڈ الارمنگ ٹو ₹537 بلین، 537 ارب روپے صرف سود کی مد میں گئے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کی نیٹ انکم ہے اس سے بھی کراس کر گئی ہے، 156 ارب روپے زیادہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جو نیٹ انکم ہے، اس سے 156 ارب روپے زیادہ ہماری صرف سود کی ادائیگی ہے، 537 ارب روپیہ کل۔ اور یہ جناب یہ ہے کہ جی ڈیٹ سروسنگ جو ہماری سالانہ ہے یہ تو ہمارے بجٹ ایلوکیشن سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، یہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے۔ تو یہ جناب حالات ہیں، اوپر بھی کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی اور عام انسان کی زندگی میں بہتری بھی نظر نہیں آ رہی۔ حالات آنے والے دنوں میں مزید مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔